السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگان کرام اور معزز سامعین، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں جہاں بہت سارے تاریخی اور اہم واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے ایک اہم واقعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو 18 ذی الحجہ کو پیش آیا۔ اس لیے آج آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل کو، ان کی خصوصیات کو اور ان کی سیرت کے کچھ اہم واقعات کو بیان کیا جائے گا، تاکہ یہ ہمارے لیے نصیحت حاصل کرنے کا، عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح اور مفید بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے تھا، اور آپ ابتدائی زمانے ہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لے آئے اور کلمہ انہوں نے پڑھا۔ یہ وہ دور تھا جو مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل اور قربانیوں کا زمانہ تھا، اس لیے کہ مکے والے ایمان والوں پر اس وقت طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے اور انہوں نے مکے والوں کے مظالم کو ابتدائی زمانے میں برداشت کیا، اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دو ہجرتیں کی، پہلے حبشہ کی طرف اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا اور قوی تعلق رہا۔ پیغمبر علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر مختلف معاملات میں اپنے اعتماد کو، بھروسے کو ظاہر کیا اور بتایا کہ عثمان میرے قابل اعتماد ہے، جس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں، دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں گئی۔ پہلے آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور پھر جب سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح کرا ہے۔
اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، یعنی دو دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا آپ کے نکاح میں ہونا، یہ ایسا شرف ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ ذوالہجرتین بھی آپ ہیں، ذوالنورین بھی۔ ذوالہجرتین دو ہجرت کرنے والے، اور ذوالنورین دو نور والے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر نبی علیہ السلام نے اپنی ذاتی زندگی کے معاملے میں، عائلی مسائل میں بھی بھروسہ کیا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے سیاسی معاملات میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بھروسہ، اعتماد ظاہر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ آگے چل کر خلیفۃ رسول اللہ بنے، تیسرے خلیفہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اسی ترتیب کے ساتھ ان کی فضیلت ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ان کے خلاف۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ نے اپنے آخری وقت میں جن لوگوں کو ایک شورا کی حیثیت سے چنا تھا اور کہا تھا کہ یہ 6 افراد آپس میں مشورہ کریں گے اور میری وفات کے بعد فوری طور پر خلیفہ کا انتخاب کریں گے، تو ان 6 افراد نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا تھا۔ تو آپ خلیفۃ رسول اللہ بھی ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں صلح حدیبیہ کے وقت سن 6 ہجری کے اندر یہ صلح ہوئی، یہ معاہدہ ہوا ہے مسلمانوں کے اور مشرکین کے درمیان، اور مسلمان اس وقت عمرے کے ارادے سے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ، 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت، اور اس جماعت میں تمام کے تمام مخلص صحابہ شامل تھے، تمام کے تمام مومن صحابہ شامل تھے۔ اس مجمع میں ان 1400 افراد میں کوئی منافق نہیں تھا، کوئی منافق اس میں شامل نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کو یہ ڈر تھا کہ یہ جو جماعت اب عمرے کے ارادے سے مکہ جا رہی ہے، یہ اصل اپنی موت کو دعوت دے رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، مکے والے انہیں ختم کر دیں اور انہیں کسی نہ کسی طرح قتل کر دیا جائے گا، یہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ لہٰذا منافقین ایسے سفر میں وہ شامل ہوتے تھے جہاں ان کو مال ملنے کی امید ہوتی تھی، اور جہاں موت کا خوف ہوتا وہ کبھی شامل نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے بدر کے موقع پر بھی منافقین راستے سے واپس آ گئے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر ابتدا ہی سے منافقین نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ 1400 مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ آپ عمرے کے ارادے سے حدود حرم کے قریب پہنچے، اس مقام پر پہنچے جس کا نام حدیبیہ تھا۔ تو مشرکین نے آپ کو وہاں پر روک دیا اور کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے، آپس میں لڑائی کرنے کا، قتال کرنے کا نہیں۔ اور مشرکین سے وہاں پر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس بات چیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کہ اپنے سفیر کے طور پر، جس طرح ہر ملک کی دوسرے ملک کے اندر ایمبیسی ہوتی ہے، سفارت خانہ ہوتا ہے، اور ہر ملک اپنے انتہائی سمجھدار بااعتماد لوگوں کو اپنا سفیر
منتخب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اور ان کی سمجھ کو اور ان کی سمجھداری کو اور ان کے بات چیت کے انداز کو پسند فرمایا اور کہا کہ عثمان تم اللہ کے اور رسول کے سفیر بن کر جاؤ اور مشرکین سے بات چیت کرو۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو بجائے مشرکین نے بات چیت کرنے کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا، اور حضرت عثمان کو پتا تھا کہ میں سفیر بن کر جا رہا ہوں، اور اس موقع پر سفیر بن کر جانا اپنی موت کو دعوت دینا ہے، اس لیے کہ یہ جہالت پر اتر آئے ہیں اور یہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ بدر میں، احد میں، خندق میں انہوں نے بڑے بڑے حملے مدینہ کے اوپر کیے ہیں، اب میں بات چیت کے لیے جاؤں گا تو یقیناً میری جان کا خوف ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آپ حرم میں تشریف لے گئے، لیکن آپ کو قید کر لیا، اور ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اور زمانے قدیم سے یہ اصول اور قانون ہے کہ کسی بھی سفیر کو قتل کرنا جنگ کا اعلان کرنا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کی اس حرکت کو سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غضبناک ہوئے، اور آپ نے جہاد کا اور مشرکین سے قتال کرنے کا ارادہ کیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی، یعنی ان سے وعدہ لیا کہ وعدہ کرو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہ تم اللہ کے راستے میں آخری دم تک قتال کرو گے، جہاد کرو۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، جس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور یہ بیعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اس بیعت کا ذکر کیا، بلکہ یہ بیعت، یہ وعدہ جس درخت کے نیچے صحابہ نے کیا تھا اس درخت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو چکے ہیں، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جبکہ وہ اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اپنی جان کا سودا کر رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ مشرکین کا یہ علاقہ ہے اور ہم کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اخلاص کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں کی حالت کو جانتے ہیں کہ وہ واقعتاً خلوص دل کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، بغیر کسی نفاق کے، بغیر کسی شک اور شبے کے آپ کے ہاتھ پر محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیعت کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ ان سے راضی ہو چکے۔ اسی لیے مورخین لکھتے ہیں کہ صحابہ میں اصحاب بدر کے بعد پہلے تو خلفائے راشدین اور اہل بیت کا مقام ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا مقام ہے، عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب بدر کا جو 313 تھے، اور ان اصحاب بدر کے بعد جو مقام ہے وہ اصحاب حدیبیہ کا جو 1400 صحابہ کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی، اللہ نے یہ آیتیں نازل کی جس میں فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام بیعت کر لی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمام صحابہ نے حدیبیہ میں بیعت کر لی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عثمان یہاں موجود نہیں، تو فرمایا کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر گئے، اور اس وقت تک یہ خبریں آ رہی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ عثمان بھی اس بیعت میں شامل ہو جائیں، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بائیں ہاتھ کو اٹھایا
اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو، اپنے مبارک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج عثمان کی طرف سے جو ہاتھ بیعت کے لیے اٹھا ہے وہ ہم تمام کے ہاتھوں سے بہتر ہے، یعنی عثمان کی بیعت تمام کی بیعت سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو آپ کے ہاتھ پر اس وقت بیعت کر رہے تھے وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اللہ سے عہد کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان پر اتنا اعتماد تھا کہ آپ نے اپنے گھر کے معاملے میں، بیٹیوں کے معاملے میں ان پر بھروسہ کیا، سفارت کے معاملے میں ان پر بھروسہ کیا، سیاست کے معاملے میں، خلافت کے معاملے میں صحابہ کرام نے اور امت نے ان پر بھروسہ کیا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، ایک دوست ہوگا، وَرَفِيقِي فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، اور میرے جنت میں جو رفیق ہوں گے، جو دوست ہوں گے، وہ عثمان ابن عفان۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت سے متعلق بہت ساری روایات ہے۔ اب آپ اگر غور کریں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر چند نمایاں صفات، چند نمایاں کوالٹیز ہمیں ملتی ہے، جن صفات کو اختیار کرنا اور جن کی اقتداء کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ اگر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اخلاق کو دیکھیں گے تو آپ کے اخلاق میں سب سے نمایاں دو صفات آپ کو ملی۔ پہلی جو صفت ہے وہ حیا ہے، اور دوسری جو صفت ہے وہ سخاوت ہے، اور اس کا احادیث میں بھی تذکرہ ہے۔ پوری امت میں سب سے باحیا اگر کوئی شخص تھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اصدقهم حیاء عثمان، کہ سب سے زیادہ حیا میں سچے وہ عثمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا یہ حال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرے میں تشریف فرما تھے اور بغیر کسی تکلف کے آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے مبارک پیر پھیلے ہوئے تھے اور چادر مبارک بھی آپ کے پیر سے ہٹی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی اور آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو نبی علیہ السلام نے انہیں اجازت دی اور اسی طرح بیٹھے رہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اجازت طلب کی تو آپ علیہ السلام پہلے درست بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو آپ نے درست کر لیا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اجازت۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے نبی، میرے والد ابو بکر آئے تو آپ نے اجازت دی اور آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن عثمان کے آنے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو درست کر لیا، کپڑوں کو درست کر لیا اور پھر عثمان کو اجازت دی، آخر اس کی وجہ کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہے، یہ وہ میرا قابل اعتماد داماد ہے کہ اس کی حیا فرشتوں کے کو بھی باحیا بنا دیتی ہے، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ اگر میں اسی طرح اسی حال میں رہتا تو ممکن تھا کہ عثمان اندر آتے اور مجھے اس حال میں دیکھتے اور کسی بہانے سے پھر واپس چلے جاتے،
اور یہاں بیٹھنے کے اندر وہ شرم محسوس کرتے، اس لیے میں نے پہلے اپنے آپ کو درست کر لیا۔ یعنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عثمان سے حیا کر رہے ہیں، فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے ہیں۔ یہ ان کی حیا کا عالم تھا، اس لیے کہ حیا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو بہت سارے گناہوں سے روک دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اس سے بہت سارے ایمان کے دوسرے شعبے جڑے ہوئے۔ جس شخص کے اندر حیا ہوتی ہے اور خاص طور پر اللہ سے وہ شرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ حیا کرتا ہے، تو تنہائی میں بھی گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی آنکھوں میں بھی حیا پیدا کریں، ہماری آنکھیں بھی باحیا ہونی چاہیے، ہماری زبان بھی باحیا ہونی چاہیے، ہمارے لباس میں بھی حیا ہونی چاہیے، اور ہمارے خیالات میں بھی حیا ہونی چاہیے، ہماری سوچ اور فکر میں بھی حیا ہونی چاہیے، ہمارے دل اور دماغ میں بھی حیا ہونی چاہیے، اور ہمارے اہل و عیال میں، ہماری خواتین میں بھی حیا ہونی چاہیے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے اگر وہ انسان سے نکل جاتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ سے حیا رخصت ہو جائے اب جو چاہے کر۔ یعنی حیا جب آدمی سے نکل جاتی ہے تو اب اس کے لیے کوئی لمٹ باقی نہیں رہتی، اب اس کے لیے اللہ کے حدود کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس کے اندر سے حیا رخصت ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہر طرح کے گناہ میں، بے حیائی کے کام میں آسانی کے ساتھ ملوث ہو جاتا ہے۔ تو سب سے باحیا شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی، ان کی حیا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک صفت سخاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب مال دیا تھا، آپ مالدار صحابہ کرام کی اولین فہرست میں آتے ہیں، غنی آپ کا لقب ہے، عثمان غنی آپ کو کہا جاتا ہے، لیکن جتنا زیادہ مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا اتنا ہی بڑا دل اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا کہ آپ دل کھول کر اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے، مال کا حق آپ نے ادا کیا۔ امت کے مالداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک مثال بنایا، ایک نمونہ بنایا کہ مال کا حق کس طرح ادا کیا جاتا ہے، مالدار ہونے کے ساتھ، مال کے ساتھ کس طرح کا معاملہ آدمی کو کرنا چاہیے، کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید آدمی کو رکھنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کا جو استعمال کیا ہے کہ مال کو اللہ کے راستے میں اور ایسے مقامات میں خرچ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقات کو قبول فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صدقات اور انفاق کو قبول فرمایا، اور آپ کے صدقات کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے، آج تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا اور اسے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹا دیتے ہیں، ربا کو گھٹا دیتے ہیں، اور صدقات کی حفاظت فرماتے ہیں، ان میں اضافہ فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت اس کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، ہر جمعہ کو آپ ایک غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دیتے تھے۔ فقر و فاقے کے وقت جبکہ مدینے کے اندر قحط سالی ہوتی، اگر کوئی تجارتی قافلہ آتا اور مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر غلے کے دام اور قیمتیں بڑھ جاتی، ہر مدینے کا چھوٹا تاجر آ کر آپ کے تجارتی سامان کی بولی لگاتا، لیکن آپ یہ کہہ کر کہ کون مجھے 10 گنا زیادہ نفع دے گا، تو تمام تاجرین کہتے کہ 10 گنا زیادہ آپ کو اگر ہم نفع دیں گے تو ہم کیا کمائیں گے، کوئی آپ کو نفع نہیں دے گا، لیکن آپ یہ کہتے کہ اللہ کی ذات نے اس کا وعدہ فرمایا۔ لہٰذا ایسے وقت جبکہ ایک بزنس مین کی جو نظر ہوتی ہے وہ مال کمانے کی طرف ہوتی ہے کہ ریٹ بڑھ چکا ہے، مارکیٹ کے اندر ہر چیز کی، ہر غلے اور اناج کی، ضرورت کی چیز کی ویلیو بڑھ چکی ہے،
جبکہ ہر کاروباری اپنے کاروبار کو چمکانے اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسے وقت میں آپ اپنے پورے کے پورے تجارتی قافلے کو مدینے کے فقراء کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بار بار اعلان کیا، اسی وقت وہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر بھی اپنا آدھا مال لے کر آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اپنا پورا مال لے کر آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جبکہ تنگی کا زمانہ تھا، عیش العسرہ اسے کہا گیا، جیش العسرہ، عسرہ کہتے تنگی کو، جبکہ عمومی اعتبار سے صحابہ کے پاس مال کی کمی تھی، ابھی کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، ابھی کھیتی بھی انہیں حاصل نہیں ہوئی تھی، پھل بھی انہیں حاصل نہیں ہوئے تھے، تنگی کا زمانہ تھا، گرمی کا زمانہ تھا، دور کا سفر تھا، ایک بڑی فوج کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ پہلا مقابلہ تھا۔ اس موقع پر لشکر بھی بہت بڑا، 30,000 کا لشکر، اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے کسی غزوے کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل نہیں ہوا، اور پھر مال کی ضرورت تھی مجاہدین کے لیے اور جہاد کے لیے۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور 1000 دینار، دینار کہتے ہیں سونے کی اشرفی کو، سونے کے سکے کو، 1000 دینار کی تھیلی لائی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس سونے کے سکوں کو اٹھاتے اور فرماتے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، یعنی آج کے بعد عثمان کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے انہیں نقصان پہنچے، دنیاوی نقصان پہنچے یا اخروی نقصان پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر قبول بھی فرمایا، حضرت عثمان کو دعا بھی دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں مسجد نبوی کی زمین کو خریدا، یتیموں سے خریدا، اور اس کا مال آپ نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا فرمایا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی، مسجد تنگ ہو گئی، اور مسجد کی توسیع کے لیے زمین کی ضرورت پڑی۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے اس زمین کو خرید کر وقف کرے، میں اس سے بہتر جگہ جنت میں دلانے کے لیے اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، مسجد نبوی کی زمین کو اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کر وقف کیا، اور آج بھی وہ حصہ مسجد نبوی کی زمین میں شامل ہے، اور جتنے لوگ اس حصے پر نماز ادا کر رہے ہیں، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کا ایک حصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام اعمال میں لکھ رہے ہیں، ان کے نام اعمال میں اضافہ ہو رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کا اللہ کے راستے میں ایسے استعمال کیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، ابتدائی زمانہ تھا جبکہ پانی کی میٹھے پانی کی مدینے کے اندر کمی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر اعلان فرمایا کہ کون ہے جو فلاں کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا۔ ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا جو یہودی کے قبضے میں تھا، اور وہ پانی مہنگے داموں میں بیچتا، اور مسلمان تنگی کے ابتدائی زمانے میں ہجرت کر کے آئے تھے، نہ ان کا اپنا کاروبار تھا، نہ ان کی اپنی کھیتی باڑی تھی، اور بہت ہی تنگی کے اندر وہ زندگی گزارتے تھے، پانی خرید کر پینا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، کون ہے جو یہ کنواں خرید کر میٹھے پانی کا مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ نبی علیہ السلام کے اس اعلان پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور یہودی سے بات چیت کی۔ اس نے کہا کہ میں پورا کنواں تو نہیں بیچتا، اس لیے کہ یہی میری کمائی کا ذریعہ ہے، آدھا کنواں آپ کو بیچوں گا، اور بہت مہنگے دام کے اندر اس نے آدھا کنواں بیچا، اور کہا اس نے سمجھا کہ پانی کے کاروبار میں عثمان بھی شاید شریک ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی پانی کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لہذا اس نے کہا کہ تم میرے 50% شیئر کے پارٹنر بن جاؤ، آدھا کنواں تمہارا رہے گا، آدھا میرا رہے گا، ہم دونوں مل کر کاروبار کریں۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس آدھے کنویں کو خریدا اور خرید کر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن حضرت عثمان کی باری، ایک دن اس یہودی کی باری ہوتی تھی۔ یہودی پانی کو اپنی باری میں بیچتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پانی کو مسلمانوں کے لیے فری کر دیا۔ تو مسلمان اس دن آتے اور اپنے لیے ضرورت کے پانی کو لے لیتے، اور یہودی کا جو گراہک تھا، جو اس کا کسٹمر تھا، اس طرح وہ کم ہونے لگا۔ تو اس نے دیکھا کہ اب کاروبار بھی کم ہو رہا ہے، لہٰذا آدھا کنواں بھی حضرت عثمان کو بیچنے کے لیے پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پورے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک تو نبی علیہ السلام کی بشارت انہیں حاصل ہو گئی کہ کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بشارت کو حاصل کر لیا اور جنت کی ضمانت انہیں حاصل ہو گئی، اور پھر ساتھ میں اللہ نے آپ کے اس صدقے کو ایسے قبول فرمایا کہ جب تک حضرت عثمان زندہ رہے وہ کنواں اسی طرح وقف رہا، اس کے آس پاس کی زمین بھی، باغات بھی خرید کر وقف کر دیے گئے۔ آپ کی وفات کے بعد اسلامی مملکتوں میں وہ آپ ہی کے نام سے وہ زمین اور جائیداد وقف رہی۔ آج بھی وہاں کی منسپالٹی میں اور وہاں کی وزارت زراعت میں وہ زمین، وہ کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر وقف ہے اور رجسٹر۔ آج بھی اس کی آمدنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے، بلکہ مورخین لکھتے ہیں اور موجودہ جو مضامین ہیں اس کے اندر یہ مضمون بھی میں نے پڑھا ہے کہ اسی آمدنی کے ذریعے ہوٹل خریدی گئی، فندق عثمان ابن عفان، اور اسی ہوٹل کی جتنی بھی اس کا پروفٹ ہوتا ہے اس کا آدھا مسلمانوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے غربا کے درمیان، اور آدھا ان کے بینک میں جمع ہوتا ہے، اور اس سے اس کنویں کی اور اس کے باغات وغیرہ کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے اور انتظامات ہوتے ہیں۔ یعنی آج بھی اللہ تعالیٰ اس صدقے کی پرورش فرما رہے ہیں، اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہے، غربا کو فائدہ پہنچا رہے، اور اس کا ثواب برابر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ مال کا ہونا عیب نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ مال حلال ہو اور مال کمانے کا ذریعہ حلال ہو، اور مال آدمی کمائے لیکن مال کی محبت دل میں نہ بسائے، اور مال کا حق ادا کرے، اور مال کو اللہ کے راستے میں صحیح طور پر خرچ کرنے کا وہ سلیقہ سیکھے، اور اللہ سے صحیح نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اگر مال کو آدمی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرماتے ہیں، اور اس کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صفات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ مساجد سے انہیں بڑی محبت تھی۔ مسجد نبوی کا ابھی آپ کے سامنے تذکرہ آیا کہ توسیع کے لیے آپ ہی نے زمین خرید کر وقف کی، اور پھر اپنے زمانے میں جب آپ خلیفہ بنے اس وقت آپ نے یہ ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کو جدید طرز سے تعمیر کیا جائے، نیو کنسٹرکشن کیا جائے، اور اسے مزین اور خوبصورت بنایا جائے۔ اس وقت تک مسجد نبوی سادگی پر بنی ہوئی تھی، اس کی چھت چھپر کی تھی اور ستون کھجوروں کے تنے کے تھے، اور کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام نے جس طرز سے مسجد بنائی ہے اس میں کوئی تبدیلی لائے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ فتوحات کی کثرت کی وجہ سے، مال کی فراوانی کی وجہ سے اب لوگ آرام پسند ہو رہے ہیں، ان کے گھر عالی شان ہیں، لہٰذا مسجد نبوی کو بھی جدید طرز سے تعمیر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ مسجد میں آرام محسوس کریں اور مسجد کے اندر آسانی سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ ارادہ کیا، کئی لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا، اور صحابہ نے آپ پر اعتراض کیا، لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ اس تعمیر کو کیسے بدل سکتے ہیں؟
لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور جدید طرز سے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور پھر بعد کے حضرات نے اس میں اور اضافہ کیا، اور آج مسجد نبوی کی ایک عالیشان شکل ہمارے سامنے ہے کہ آدمی وہاں پر جسمانی اعتبار سے بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے حجاج اور معتمرین اور زائرین وہاں پر پہنچتے ہیں اور راحت اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت انجام دیتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ کام نہ کرتے تو پھر بعد کے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی، اس لیے کہ خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق ہی مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر تبدیلی ممکن تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کام کو پوری حکمت کے ساتھ انجام دیا اور مسجد نبوی کی تزیین کی اور اس کی اثر نو تعمیر کی۔ آج جو مسجد نبوی کی موجودہ جدید ترین جو شکل ہے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک بنیادی اور کلیدی کردار رہا، اور جتنے لوگ مسجد نبوی کے اندر آرام سے عبادت انجام دے رہے اس کا ثواب کا ایک حصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام اعمال میں لکھا جا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جہاں رسول اللہ سے تعلق تھا، بیت اللہ سے تعلق تھا، وہی حضرت عثمان کا کتاب اللہ سے بھی بہت گہرا تعلق، قرآن مجید سے بھی بہت گہرا تعلق تھا۔ آپ کاتب وحی تھے، جن خوش نصیب صحابہ سے نبی علیہ السلام نے وحی لکھائی ہے، قرآن کی آیتوں کو لکھایا ہے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں چند صحابہ مکمل قرآن کے حافظ سے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ جامع قرآن بھی تھے کہ آپ نے قرآن کو جمع کیا تھا، اس لیے کہ آپ سے پہلے قرآن مختلف لغتوں میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ قرآن 7 طریقوں پر پڑھا جاتا رہا اور اس کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجازت رہی۔ انزل علی 7 احرف، قرآن کو 7 طریقوں سے پڑھنے کی نبی علیہ السلام نے اجازت دی تھی۔ ہر آدمی اپنے طریقے پر پڑھتا تھا، کسی ایک مقام پر کوئی ایک صحابی نے جو تعلیم دی تو آپ کے شاگرد اسی طریقے پر پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں لوگوں میں اختلاف ہونے لگا، عرب میں نہیں عجم میں، عرب کے باہر جب اسلام پھیلا تو لوگوں میں یہ اختلاف ہونے لگا، کیونکہ وہ ان قرأتوں کے اختلاف کو جانتے نہیں تھے۔ تو کوئی والضحیٰ پڑھ رہا ہے، کوئی والضحیٰ پڑھ رہا، دونوں طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دی گئی، لیکن لوگ اسے جانتے نہیں تھے تو آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ کوئی کہنے لگا میرا قرآن صحیح ہے، تیرا غلط ہے، دوسرا کہنے لگا میرا قرآن صحیح ہے، تیرا غلط ہے، العیاذ باللہ۔ جب یہ فتنہ پھیلنے لگا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد قرآن کو لغت قریش کے مطابق آپ نے جمع کیا، اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس صحیفے کو جو آپ نے جمع کیا اسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کو آپ نے تمام علاقوں میں بھیجا اور وہاں کے گورنروں کو یہ فرمان جاری کیا کہ اس کے علاوہ جتنے صحیفے الگ الگ لغتوں کے مطابق لکھے ہوئے تمام کو منگا لیا جائے اور پورے علاقے کے اندر یہی ایک صحیفے کے مطابق قرآن لکھا جائے گا، لغت قریش کے مطابق ہی پڑھا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ کیا اور آپ نے پوری امت کو لغت قریش پر جمع کیا۔ آج جتنے قرآن میں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ سب مصحف عثمانی ہیں، وہ سب کے سب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مصحف تیار کیا گیا اسی کی نقل ہے۔ جو آج شیعہ بھی پڑھتے ہیں، سنی بھی اسی قرآن میں پڑھتے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں اسی قرآن کے اسی مصحف کے مطابق تلاوت ہوتی ہے، تو قرآن کی ایسی خدمت آپ نے کی کہ آج جو کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے جہاں ثواب ملتا ہے، اس جامع قرآن خادم قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی اس مصحف میں تلاوت کی برکت سے ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما ہے۔
ان کے نام اعمال میں بھی ایک ایک حرف پر ثواب لکھا جا رہا ہے اگر یہاں قرآن کی تلاوت ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمایا، قرآن سے ان کے تعلق کا یہ حال تھا کہ جب آپ کی شہادت کا دن آیا اور فتنہ پروروں نے مدینے کا گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا، آپ کے محل کا، آپ کے گھر کا بھی محاصرہ ہوا، اور جب آپ پر حملہ ہوا آپ اس وقت قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی۔ مصحف عثمانی آج بھی ترکی کے اندر موجود ہے، جس قرآن پر آپ کے خون کے قطرے اچھلے اور آپ کی شہادت کے وقت جس قرآن میں آپ تلاوت کر رہے تھے، آج بھی وہ میوزیم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ کسی کی شہادت کی گواہی بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، لیکن حضرت عثمان شہید قرآن ہیں، آپ کی شہادت کی گواہی خود اللہ کا کلام دے گا، قرآن خود گواہی دے گا کہ یہ میری تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ یہ وہ صفات ہے، آپ کی سخاوت، آپ کی حیا، آپ کا نبی علیہ السلام سے محبت اور تعلق، آپ کا مساجد سے تعلق، قرآن سے تعلق، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے بڑھتے